وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج سے 88 سال پہلے، یعنی 2 کم 90 سال پہلے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر پیش کیا تھا۔ اس زمانے میں انگریزوں کا دور تھا، ہندوستان میں برٹش راج تھا، تو اس زمانے میں بچوں کی پڑھائی کی ترتیب تھی، لیکن یہ ترتیب نہیں تھی جو آج ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں۔ سب معصوم بچے اور ننھے منھے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، حافظ قرآن ہمارے سامنے آئے۔ تو اس زمانے میں حضرت علامہ اقبال کو اپنے زمانے کی حالت پر افسوس ہوا، اور انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، یعنی صحابہ کرام ان کے بعد کے لوگ عزت والے تھے، قرآن کو انہوں نے اپنے سینوں سے لگایا تھا۔ لیکن آج کے مسلمان اپنے زمانے میں 90 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے مسلمان یہ قرآن کریم کو چھوڑ کر ذلیل اور خواری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر آج وہ اس مجلس کو دیکھتے اور اس طرح کے پروگراموں میں اگر وہ ہوتے تو وہ یہ ضرور کہتے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم بھی معزز ہوگے انشاءاللہ مسلمان ہو کر۔ اور قرآن کریم کی یہ تعلیم ہم نے حاصل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے سفر میں، تو ایک قبر پر سے آپ کا گزر ہوا، تو اس قبر کے اندر سے عذاب کی آواز آنے لگی، یعنی جو مردہ تھا اس قبر میں اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو آپ وہاں سے گزر گئے، اس کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد میں جب واپس سفر آپ نے اسی راستے سے کیا تو اس قبر کے اندر سے رحمت کی خوشبو آ رہی تھی، اور آپ کو یہ پتا چلا وحی کے ذریعے سے کہ اس قبر کے اندر کا عذاب ہٹا لیا گیا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اے عیسیٰ، جس وقت آپ گزرے اس وقت اس شخص کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور جس وقت ابھی آپ گزر رہے ہیں تو ابھی اس پر سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں جو آج کی مجلس ہے یہ اس کی وجہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ چونکہ آج اس شخص کا جو اس قبر میں تھا جسے عذاب ہو رہا تھا، اس شخص کا بچہ آج مکتب میں گیا اور اس نے پڑھا اپنے معصوم زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مجھے حیا آتی ہے اس بندے سے کہ میں اس بچے کے باپ کو جو زمین کے نیچے قبر میں دبا ہوا ہے میں اسے عذاب دوں، اور زمین کے اوپر اس کا بچہ میرا مبارک نام اللہ الرحمن اور رحیم اپنی زبان سے لے رہا ہے۔ تو آج ایک واقعہ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ان معصوم بچوں نے صرف بسم اللہ نہیں پڑھی ہی، بلکہ بسم اللہ کے ساتھ ساتھ مکمل حفظ کلام کو انہوں نے پورا کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے وہ حدیث کی پیشن گوئی پوری فرمائیں گے، اور ہم جتنے سرپرست والدین اور اساتذہ بیٹھے ہیں، اور اللہ پاک ان حافظوں کو قیامت کے میدان میں کہیں گے اقرا، کہ پڑھتا جا، ورتقی، اور چڑھتا جا، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا تو ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھا کرتا تھا۔ اور اس بچے کے والدین، اس کے خاندان والوں کو اللہ پاک بڑے بڑے سونے چاندی کے ممبروں پر بٹھائیں گے، ان کو سونے چاندی کے تاج سے ان کو نوازا جائے گا، کتنا وہ اعلیٰ مقام ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور یہاں تک یہ بچے کیسے پہنچے، ان کے پیچھے ان کے اساتذہ کی محنتیں ہیں، اور یہ وہ اساتذہ ہے جو بڑے بڑے اداروں سے اور بڑی بڑی جگہوں سے فارغ ہو کر اور مہارت حاصل کر کے، تعلیم حاصل کر کے ہمارے علاقوں میں آئے، اور انہوں نے محنتیں کی اور ہمارے معصوم بچوں کو مکمل کلام اللہ انہوں نے حفظ کرایا، اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ ہم بھی اللہ سے امید کرتے ہیں جتنے ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، جو گھروں پر مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ پاک ہم سب کی اس مجلس کی وجہ سے انشاءاللہ مغفرت فرمائیں گے۔ دراصل مجھے مکلف کیا گیا ہے تعارف کرانے کا، انٹروڈکشن۔ ہمارے سامنے جو آج کے صدر مکرم ہیں، جو ہمارے تقریباً اسٹیج پہ اور یہاں جتنے بھی جامعہ القوا سے یا اس سے منسلک شاخوں وغیرہ سے یا اس کے علاوہ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ہم سب کے استاذ محترم اور قاضی، اسی طرح سے مفتی قاضی شریعت حضرت مولانا استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی محمد جعفر صاحب ملی رحمانی دامت برکاتہم۔ القاب تو ہم علم کے اعتبار سے ان کو
فرید دہر، وحید اثر، سراج الامہ، کشف الغمہ بول سکتے ہیں، لیکن میں چونکہ عوام کا مجمع ہے تو آپ کے سامنے مختصراً تعارف اس طرح سے کرا سکتا ہوں کہ ہمارے سامنے جو صدر محترم بیٹھے ہیں وہ ہم سب کے استاذ بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو اسلامک لا ہوتا ہے، اسلامک لا کے اندر آپ ماسٹرز کی ڈگری رکھتے ہیں، اور صرف ماسٹر کی ڈگری نہیں بلکہ آپ نے اسلامک لا پر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اور ساتھ ہی آپ گویا کہ اسلامک لا کے اعتبار سے ایک بیرسٹر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر وہ ہوتا ہے جس نے سوٹ بوٹ پہنا ہو، شیروانی پہنی ہو، اور اس نے ہارورڈ کالج میں جا کے اور کیمبرج کالج میں جا کے اس نے ڈگری حاصل کی ہو، صرف اسی کو بیرسٹر نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ بیرسٹر وہ شخصیت آج ہمارے سامنے بیٹھی ہے، اور انہوں نے اب تک جامعہ اٹل کنواں میں تقریباً ان کو 2 کم 40 سال مکمل اٹل کنواں میں ہونے کو آئے، بلکہ ہم لوگ جتنے بھی پڑھائے ہیں ہم سب انہی کے پاس پڑھے ہوئے ہیں، یا ہمارے استاد دادے استاد ہوتے ہیں، تو ان کے پاس وہ علم ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان بچہ پیدا ہوتا ہے، کان میں اذان دینا، کدھر اذان دینا، کدھر اقامت بلوانا، یہ بتانے کا کام ان کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بچپن سے لے کر 55 تک جتنے مسائل، جتنے حالات اور جتنی قسم کے مصیبتیں مشکلیں ہم کو آنے والی ہے، وہ تمام چیزوں کا سولو اور حل یہ بتانے کا کام ہم کو یہ کرتے ہیں، اور ایک طرح سے یہ اسلامک لا کی ایک طرح سے ماسٹر ڈگری بھی رکھتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے دوسرے مہمان مکرم مفتی افضل صاحب، یہ بھی ہمارے رفیق درس بھی ہے، یعنی ہمارے کلاس فیلو بھی ہوتے ہیں، اور اٹل کنواں کے اندر یہ بھی پڑھاتے ہیں، تقریباً ان کو بھی پڑھاتے ہوئے 15 سال ہو گئے، اور انہوں نے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے کس میں؟ سائنس آف انہیریٹنس، یعنی جو پراپرٹی اور جائیداد کے بٹوارے کا جو اسلامک لا اور قانون ہے، پورے ہندوستان کے اندر آپ کسی بھی جورسٹک عدالت میں یا کسی بھی آپ کورٹ میں چلے جائیں گے، اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوگا اسلامک لا کے اعتبار سے کہ پراپرٹی کو کیسے حل کرنا ہے، ڈیل ہے، پراپرٹی کی ڈیل کیسے کرنا ہے، تقسیم کیسے کرنا ہے، مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے کیسے تقسیم کرنا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے ماسٹر کی ڈگری لے رکھی ہے، اور اب وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے تقریباً 3000 صفحات کی انہوں نے ایک کتاب اور سبجیکٹ تیار کیا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد ایک عالم، یعنی عالم کے بعد ایک پڑھائی ہوتی ہے جس کو مفتی کہا جاتا ہے، یعنی ماسٹر کا کورس ہوتا ہے، اس کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی ہے عربی اور اردو کے اعتبار سے۔ تو یہ گویا کہ سائنس آف انہیریٹنس کے اندر بالکل ماہر ہے، اور جو ہمارے استاد بیٹھے ہیں چونکہ ہم سب ان کے پاس پڑھے ہیں، اس واسطے یہ آل راؤنڈر ہے، یعنی یہ فقہ کی ڈگری بھی رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے عبادتوں کے اندر، معاملات کے اندر، یعنی گویا کہ ہماری عملی زندگی اور علمی زندگی کے اندر جتنے مسائل کا حل ہمیں چاہیے، جتنا ہمیں سوچ چاہیے، وہ تمام ہمیں یہ حل کر کے دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو ان حضرات کے شعلہ بیانی اور ان کی شیریں بیانی سے ہم سب کو اللہ پاک مستفیض فرمائے۔ میں درخواست کروں گا منتظم صاحب سے کہ آپ شعر کے ذریعے سے ان حضرات کو مدعو فرمائیں۔